تحریک انصاف کی قیادت کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ آج راولپنڈی کی مقامی عدالت نے سابق وزیر خارجہ اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے خلاف جی ایچ کیو حملہ کیس میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ عدالت میں سرکاری وکیل نے انکشاف کیا کہ راولپنڈی پولیس نے سانحہ 9 مئی کے تحت درج 12 مقدمات میں شاہ محمود قریشی کو ملزم نامزد کیا ہے، جس میں جی ایچ کیو، آرمی میوزیم، حساس اداروں کے دفاتر پر حملے اور میٹرو بس اسٹیشن جلانے کے مقدمات شامل ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی تمام 12 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں ضمانت ملنے پر گزشتہ روز اڈیالہ جیل سے رہائی ملی تھی، لیکن انہیں جیل سے نکلتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ آج سابق وزیر خارجہ کو ہتھکڑی لگا کر بختربند گاڑی میں راولپنڈی کے جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا گیا۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ سید جہانگیر علی کے سامنے شاہ محمود قریشی اپنی رودا سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے سوال کیا کہ میں عالمی سطح پر پاکستان اور اداروں کی صفائیاں دیتا رہا، میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا یہ انصاف ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ قرآن پاک پر حلف دیتا ہوں کہ 9 مئی کو راولپنڈی تو کیا پنجاب میں بھی موجود نہیں تھا۔ سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے انہیں مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی استدعا کی اور موقف اختیار کیا کہ جج کو ریمانڈ دینے کی وجوہات دینی ہوں گی، جس کے جواب میں پروسیکیوٹر اکرام امین منہاس نے شاہ محمود قریشی کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے دلائل دیے کہ دہشت گردی کے مقدمے میں 90 روز تک ریمانڈ ہو سکتا ہے اور ہم نے ایف آئی او اور پیمرا سے رپورٹ لی۔ سب میں شاہ محمود قریشی کے خلاف شواہد ملے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی تقریر معمولی چیز نہیں تھی۔ سماعت کے دوران مزید کیا ہوا آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سمیت 3 ججز نے مجھے سائفر کیس میں ضمانت دی۔ رہائی کی روپکار ہوتے ہی 3 MPO جاری کر دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے سوال کیا کہ میں کیسے عوام کے لیے خطرہ ہوں۔ سابق وزیر خارجہ نے بتایا کہ جیل کی حدود میں پنجاب پولیس نے مجھے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا۔ 5 مرتبہ رکن پارلیمنٹ رہ چکا ہوں۔ ایس ایچ او نے مکوں اور لاتوں سے مجھ پر تشدد کیا، گالیاں دی، سینے میں تکلیف پر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا لیکن ٹال مٹول کی جاتی رہی۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ رات بھر مجھے سونے نہیں دیا گیا، لائٹیں جلا کر بار بار جگایا گیا، شور کیا گیا، ذہنی اور جسمانی طور پر تشدد کیا گیا۔ پروسیکیوٹر اکرام امین منہاس نے اپنے دلائل میں کہا کہ ہمارا کیس یہ نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والوں میں موجود تھے، ہمارا کیس یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کی تقریر کے بعد جی ایچ کیو پر حملہ ہوا۔ پروسیکیوٹر نے عدالت سے شاہ محمود قریشی کے 2 جنوری تک جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ ریمانڈ میں دیکھنا ہے کہ شاہ محمود کی تقریر کا کتنا اثر ہوا۔ 2 جنوری کو ہم انسداد دہشت گردی عدالت میں کیس پیش کریں گے۔ تمام 12 مقدمات میں ایک ساتھ تفتیش کی اجازت دی جائے۔ اس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میری تقریر کا حوالہ دیا جا رہا ہے لیکن مکمل بات نہیں کر رہے۔ میں نے کہا تھا قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، عدالت ویڈیو منگوا کر دیکھ لے۔ ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر علی نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ سائفر کیس میں وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی 130 دن سے اڈیالہ جیل میں قید تھے۔ 22 دسمبر کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ان کی ضمانت منظور کی، جس کے بعد انہیں کل رہا کیا جانا تھا، تاہم ان کی رہائی سے پہلے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے نظر بندی کے احکامات آڑے آئے اور پھر سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس تمام معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر تیمور ملک، وکیل ہیں جناب شاہ محمود قریشی کے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر تیمور ملک صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ فرمائیے گا کہ آج سرکاری وکیل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب پر 12 مقدمات قائم کیے گئے ہیں، 12 کیسز ہیں ان کے بارے میں، تو ان کیسز کی تفصیلات شاہ محمود قریشی صاحب کو بتائی گئیں اور اس حوالے سے کوئی تفتیش بھی ہوئی؟ بالکل نہیں جی، آج جب ہم گئے جوڈیشل کمپلیکس راولپنڈی میں تو ہمارا خیال تھا کہ شاید کسی ایک کیس کے اندر جس کا ذکر کل کے بلکہ پرسوں کے MPO کے آرڈر کے اندر کیا گیا تھا، شاید اس کے تحت کوئی کارروائی ہو رہی ہوگی۔ جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف کیسز کی بات ہے تو ان کی تفصیلات کے لیے ہم پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے تھے 9 مئی کے بعد، اور اس میں کہیں بھی کوئی راولپنڈی کی FIRs کا ذکر نہیں تھا۔ آج جب ہم عدالت میں پہنچے تو پتہ چلا کہ نہ صرف 12 بلکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ 13 راولپنڈی کی FIRs اور 1 اٹک کی FIR میں ان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے، بلکہ ان کی اریسٹ ڈالی گئی ہے۔ تو اس میں ایک کیس کے سلسلے میں پروسیکیوشن نے وہاں پہ پوری طرح بحث کی
اور کسی ایک ٹویٹ کا، ایک ویڈیو کلپ کا جو شاہ محمود قریشی صاحب نے ریکارڈ کرایا تھا 9 مئی کے بعد، اس کا انہوں نے ذکر کیا اور اس کی وجہ سے کہا کہ ہمیں گرفتاری چاہیے۔ ہم نے اس ریمانڈ کا پوری طریقے سے قانونی طور پہ اس کو ریزسٹ کیا، اس کو ڈیفینڈ کیا، اور یہ کافی ساری تفصیلات بتائیں جس کے تحت ان کا یہ ریمانڈ مانگنا نہیں بنتا تھا۔ جج صاحب نے جو اپنا 2 پیج کا فیصلہ دیا ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ واضح ہے کہ ان کی ٹویٹس میں کوئی ایسی انکریمنیٹنگ بات نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ریکارڈ سے کلیئر ہے کہ ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا تھرو اے سائیکل آف کیسز شکار کیا جا رہا ہے۔ آج جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے پولیس پر الزام لگایا کہ ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے، تو اس کی کچھ تفصیلات شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ جی بالکل، انہوں نے یہ بات کھلی عدالت میں جج صاحب کو مخاطب کر کے کی، ہم سب وکلاء کی اور اپنی فیملی کی موجودگی میں کی۔ وہ بہت رنجیدہ تھے، افسوس کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ انہوں نے کہا مجھے ٹھڈے مارے گئے، مجھے مکے مارے گئے، اور انہوں نے نام بھی لیے۔ تو یہ بڑی انتہائی افسوسناک بات ہے۔ جج صاحب نے یقیناً اس چیز کا بھی نوٹس لیا ہوگا، انہوں نے اپنے آرڈر میں اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بات بالکل ہوئی اور شاہ صاحب نے یہ بات آن ریکارڈ کی ہے آج۔ تیمور صاحب یہ بھی بتائیں کہ جسمانی ریمانڈ مسترد ہونے کے بعد اب ضمانت کی درخواست کب دائر کر رہے ہیں، اور کیا سپریم کورٹ جانے کا بھی کوئی پلان ہے؟ جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں راولپنڈی کی، وہ 1 یا 2 تاریخ تک چھٹی کے اوپر ہیں۔ آج ایک ڈیوٹی جج کے پاس جوڈیشل کمپلیکس میں یہ مقدمات لگے تھے، تو مناسب یہ ہے کہ اب ہم اگر فائل کریں گے بھی، کل کا ہی ورکنگ ڈے ہے، تو بیل کی جو سارے معاملات ہیں وہ اگلے ہفتے پہ جانے کا اندیشہ ہے۔ ان کو ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ شاہ صاحب کی اور کسی کیس میں اس وقت گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ انہیں پہلے بیل دے چکی ہے۔ ہم نے کل رات کو چیف الیکشن کمشنر سے رجوع کیا تھا، ان کو ہم نے ایک تفصیلی 2 پیج کا کمپلینٹ لیٹر شاہ صاحب کی بیٹی مہربانوں کی طرف سے جمع کرایا تھا، جس میں ساری تفصیلات دی گئی تھیں۔ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں نہ صرف بیل آرڈر کے اندر بلکہ الیکشن سے ریلیٹڈ معاملات کے اوپر بھی، ان کے اندر جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے رول کے اوپر بات کی تھی اس سب سے باور کرایا ہے ہم نے چیف الیکشن کمشنر کو، اور ان سے استدعا کی ہے کہ وہ ان سارے معاملات کو دیکھیں، بیکاز الیکشن پروگرام کا پبلش ہو چکا ہے، الیکشن کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور ایک سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی کے وائس چیئرمین کو پابند سلاسل رکھنا کسی بھی طرح فری اور فیئر الیکشن کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سو امید ہے کہ وہی ایکشن لیں گے، لیکن انہوں نے ایکشن نہ لیا تو ضرور سپریم کورٹ کی طرف جائیں گے۔ آج سپریم کورٹ کے اندر امید تھی کہ ایک الیکشن ریلیٹڈ کنٹیمپٹ پٹیشن لگے گی جس کی شعیب شاہین صاحب پیروی کر رہے ہیں، لیکن وہ آج عدالت نہیں لگی۔ سو اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کب چلتے ہیں، لیکن بالکل ساری عدالتوں کے دروازے کھٹکائے جائیں گے، اور ہمیں امید ہے جس طرح آج کچھ حد تک ریلیف ملی ہے نہ صرف اس کیس میں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی، آئندہ بھی عدلیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے حساب سے فیصلے کرے گی۔ تیمور صاحب، تمام کیسز آپ کے سامنے ہیں، تو موجودہ ماحول میں آپ کی کیا اسسمنٹ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن سے پہلے رہا ہو جائیں گے، اور کیا وہ اپنی انتخابی مہم چلا پائیں گے؟ دیکھیں، ایز آفیسر آف دا کورٹ ہم تو اپنی امید جو ہے وہ عدالتوں کے ساتھ ہی باندھ سکتے ہیں، اسی لیے جب سے 22 تاریخ کو بیل ہوئی اس کے بعد جو روپکار کا پروسیس تھا، بیل کا پروسیس تھا، ہم اس کے لیے بار بار عدلیہ کے ہی دروازے کھٹکاتے رہے، چاہے وہ اسپیشل کورٹ تھا یا سپریم کورٹ آف پاکستان تھے۔ اس کے بعد آج بھی ہم عدالتوں میں ہی گئے اور وہیں پہ ہم نے پروسیکیوشن کے ریمانڈ کو پوری طرح بھرپور طریقے سے کنٹیسٹ کیا۔ سو ہماری امید یہی ہے کہ جیسے ہی عدالتی سال اگلے ہفتے شروع ہوگا تو وہاں سے انصاف ملے گا اور بیل ہو جائے گی، اور شاہ صاحب باہر آ کے اپنی انتخابی کیمپین خود لڑ سکیں گے، اپنی بھی لڑیں گے اور امید ہے کہ پارٹی کے بہاف پہ بھی کریں گے۔ جہاں تک سوال ہے کہ کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بٹ ہمیں امید ہے عدلیہ سے پاکستان کی کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اور ان جو فریولس کیسز ہیں جن میں ان کو امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے ان سے ان کو بیل دے دی جائے گی۔ جو سب سے مشکل کیس تھا پروسیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں انہیں آلریڈی پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ سپریم کورٹ سے بیل مل چکی ہے۔ باقی کیسز میں تو ان کا ڈائریکٹ کوئی انوالومنٹ کا ذکر ہی نہیں ہے، ان کا ایک لمیٹڈ رول مینشن کیا جا رہا ہے، وہ بھی سپلیمنٹری رپورٹس کے اندر، مین ڈاکیومنٹس میں یا ایف آئی آر میں تو کہیں ان کا مین کوئی رول ہی نہیں ہے کسی بھی ایف آئی آر میں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر تیمور ملک صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل۔